جی السلام علیکم دوست پوچھ رہے تھے کہ کافور قیم کوئی کافور کا نسخہ. دوستو کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک لمبی زندگی دے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے. تو دوستوں نے سوال کیا کہ کافور قیم النار. بالکل بتاتا ہوں کافور قیم النار. آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ 1 کلو کلمی شورے کا تیزاب لے لینا ہے. ایک بیکر لے لینا ہے جس میں 1 پاؤ 250 گرام تیزاب شورا، کلمی شورا، نیٹرک ایسڈ کا تیزاب ڈال دینا ہے. اس کے اندر 50 سے 100 گرام تک کافور ڈال دینا ہے اور اس کو ریت جنتر پہ رکھنا ہے، بالکل دھیمی آگ پہ. اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈال دیں. یہ حل ہوتا جائے گا. جب تیزاب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو یہ کافور اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیں. جب سارا کافور اس کے اندر ڈل جائے، 500 والا بیکر لینا ہے، تو اس کے اندر 1-2 گھنٹے اس کو پکا لیں. ہلکی ہلکی آگ پہ اس کو پکا لیں. جب پک جائے تو 2 گھنٹے کے بعد ٹھنڈا کر کے اس کو اٹھائیں اور ایک ساتھ اپنے پانی کا ٹپ رکھیں. ٹھنڈے پانی کا ٹپ پڑاؤ. اس کے اندر 2-3 کلو پانی پڑاؤ. 3-4 کلو، 5 کلو بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے. کم از کم اتنا ہوتا کہ آپ لوگوں کا پانی میں ہاتھ مارے تو ہاتھ جلے نہ. 5 کلو پانی کم از کم ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی. تو یہ بیکر سارا اس پانی کے اندر انڈیل دینا ہے. جب ادھر آپ انڈیلیں گے تو تیزاب پانی کے اندر حل ہو جائے گا اور جو کافور ہے وہ مکھن کی طرح اوپر طے رہے گا. وہ سارے کافور کو اکٹھا کر لینا ہے. اکٹھا کر کے اس کو صاف کر لینا ہے، پانی نکال لینا ہے. چلو پھر 1 پاؤ کلمی شورے کا تیزاب، نیٹرک ایسڈ کا تیزاب، پھر ریت جنتر کڑھائی میں رکھے، تھوڑا سا گرم کریں. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے فوراً 5-10 منٹ 15 منٹ کے اندر اس میں سارا حل کر دیں. جب حل ہو جائے 2 گھنٹے پکا لیں. 2-2.5 گھنٹے پکانے کے بعد پھر اس کو آگ بند کر دیں. پھر اس کو پانی کے ٹب میں اسی طرح کریں جس طرح پہلے کیا، اور ادھر سے کافور اوپر سے اٹھا لیں. یہ 4 عمل کرنے ہیں. کتنے؟ 4. 1 کلو کلمی شورے کا تیزاب صرف ہوگا اور آپ لوگوں کا کافور قیم النار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب علی. تو اتنے تک تو مجرب ہے میرا، آپ بنا سکتے ہیں. آگے جو دوست اس کو جہاں بھی استعمال کریں، جہاں بھی چلانا چاہیں، یہ انشاءاللہ چلے گا اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اگلی چالیں جو ہیں، اس کی بہت ساری چالیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگوں کو اگلی جو چالیں ہیں وہ صرف چالیں میں بتاؤں گا. یہ یاد رکھ لینا. یہ نہ کہنا کہ ہم نے ایسے کیا، بابے نے بتایا اور یہ نہیں بنا، یہ غلط ہو گیا، یہ اس نے کام نہیں کیا. وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے قیم کافور تک بتا دیا. ٹھیک ہے. اب اس کو کافور اس میں سے لے لے، 2 تولہ لے لے مثال کے طور پہ. اس کو تھوڑا سا کاربالک ایسڈ کے ساتھ، سرخ کاربالک ایسڈ ہو، سفید نہ سرخ، تھوڑا سا ڈال کے اس کو کھرل کریں. کھرل کر کے اس کو تشویہ کریں. تشویہ کریں تو یہ کاربالک امید ہے کھل جائے گا اور تیل ہو جائے گا. آگے اسے جو بھی کام آپ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں. تجربہ کریں. مزید مجھے بھی بتائیں کہ اس نے کیا کام کیا. اس کے علاوہ یہی کافور کو سفید پانی کا پیاز لے لیں، اس کے ساتھ کھرل تشویہ کریں، وہ بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، تیل بنے گا. اس کے علاوہ اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا کہ یہی کافور بنا کے نوشادر اور گندک کا تیل بنا لیں اور اس کے اندر 4-5 گھنٹے پکا لیں. تو پھر یہ جو ہے نا، وہاں کافور ادھر حل نہیں ہوگا، بالکل نیچے پڑا رہے گا. یہاں پہ کافور کھل جائے گا. اب یہ پارے کو بٹھائے گا. تھوڑا سا پارا کوٹھالی میں ڈال کے اوپر ڈالیں گے تو یہ پارے کو قائم کر دے گا. آگے آپ جانیں اور آپ لوگوں کا کام جانیں. جو جتنا مجھے پتہ ہوتا ہے میں اتنے تک بتاتا ہوں. یہاں پہ کافور آپ لوگوں کا شورے کے اندر قائم ہو جائے گا. اگر 4 عمل آپ نے تیزاب شورے میں کر لیے ہیں تو یہاں یہ بالکل بہترین بے بو اور قائم ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی ہے تو 1-2 عمل اسی تیزاب شورے میں اور کر سکتے ہیں. یہاں پہ پھر یہ مکمل ہو جائے گا. اسی طرح یہ تیزاب گندک میں بھی یہ ہو جاتا ہے، لیکن تیزاب گندک کو
پہلے بنانا پڑتا ہے، ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا، اس کی چال آپ لوگوں کو علیحدہ سمجھاؤں گا کہ وہ کس طرح بنانا ہے، وہ بھی بہترین اور اکثری چالوں کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے کافور کا منار، آسانی سے بننے والا، کوئی اس میں مطلب زیادہ محنت والی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی کھرلائیاں یہ نہیں ہے۔ اور یہی جو قائم سانڈ کافور بن رہا ہے نا، اسی کو اپنے عقل کے ساتھ استعمال کریں تو اسی کے ساتھ نیلا اکثری بھی بنتا ہے، یہ نیلے کی ساتھ بھی چلتا ہے، نیلے کو بھی بناتا ہے، لیکن آگے جو ہے نا اس کی چال جو ہے، اس کی آگے چلانے کی نیلے کا کبھی بعد میں زندگی ہوئی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ تھا بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح مطلب آہستہ آہستہ جو چیز ذہن میں آتی جائے گی، یاد آتی جائے گی، وہ آپ لوگوں کو میں شیئر کرتا جاؤں گا۔ تو آپ گروپ بھی سبسکرائب کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں جناب علی، اور میرے حق میں دعا بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے، آپ لوگوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے اور کھلا رزق عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ السلام علیکم۔